बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहन जिनका नाम शीमा था, जो हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी थी। जब हज़रत शीमा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बचपन की बहुत सी बातें बताती जा रही थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। आखिर में हज़रत शीमा ने अपने कंधे पर से चादर हटाते हुए कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, शायद आपको याद हो कि आपने बचपन में मेरे कंधे में एक बार बहुत तेज़ काटा था। उसका निशान आज तक मेरे कंधे पर पड़ा हुआ है। वो निशान देखते ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या किया। प्यारे दोस्तों, आज का ये वाक़िया आप लोगों के दिल को छूने वाला है, तो आप इस वीडियो को, इस वाक़िए को पूरा ज़रूर देखिएगा। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर तो आपने इस वीडियो को लाइक किया ही होगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का वाक़िया। हज़रत हलीमा सादिया हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा से लेकर अपने घर कबीला बनु साद में आ गई थी। ये उन दिनों अरब का रिवाज था कि बच्चे की पैदाइश के बाद उसे दूध पिलाने वाली औरतों के घर भेज दिया जाता था, ताकि बच्चा गांव देहात में रहकर बचपन से ही मजबूत बन जाए। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता तो उसे उसकी माँ को वापस कर दिया जाता, और इसके बदले में बच्चे के माँ बाप दूध पिलाने वाली औरत को कुछ पैसे और तोहफे दिया करते थे। हलीमा सादिया की नूरानी किस्मत के उनकी गोद में दो जहानों के सरदार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बचपन में हलीमा सादिया का दूध पिया। हलीमा सादिया की एक लड़की भी थी जिसका नाम शीमा था। वो हर रोज़ शाम को अपने दूध पीते भाई हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोद में उठाकर मोहल्ले की गलियों में घुमा करती थी और सबसे कहा करती थी कि देखो मेरा भाई कितना खूबसूरत है। एक दिन मोहल्ले की कुछ लड़कियां अपने छोटे छोटे भाइयों को गोद में लिए मैदान में बैठी हुई थी। उनमें से एक बोली, मेरे भाई की आंखें तो देखो, तुम्हारे भाई से अच्छी है। दूसरी बोली, मेरे भाई के बाल तो देखो, वो तुम्हारे भाई से अच्छे हैं। तीसरी बोली, मेरे भाई का जिस्म तो देखो, उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। इतनी देर में हजरत शीमा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोद में लिए उन लड़कियों के पास पहुंच गई और कहने लगी कि क्या तुम लोग मेरे भाई से अपने भाइयों का मुकाबला करोगी? ये सुनकर सब लड़कियां खामोश हो गई। फिर उनमें से एक लड़की बोली कि ऐ शीमा, तुम्हारे भाई का मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता। अल्लाह ने तो उसे बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाया है। हलीमा सादिया के घर बहुत सी बकरियां थी। हर रोज सुबह हजरत शीमा उन बकरियों को चराने जंगल जाया करती थी और शाम को वापस आती। एक दिन हजरत शीमा बकरियां चराने नहीं गई। उनकी माँ हजरत हलीमा सादिया ने शीमा से पूछा कि ऐ शीमा, आज बकरियां चराने क्यों नहीं गई? हजरत शीमा ने कहा, अम्मा जान, मैं बकरियां चराने नहीं जाऊंगी, मैं बकरियों के पीछे दौड़ दौड़ के थक जाती हूँ। तो हजरत हलीमा सादिया ने कहा कि बेटी, अगर तुम बकरियां चराने नहीं जाओगी तो फिर कौन जाएगा? अपने बाप को देखो, वो तो इतने बूढ़े हो चुके हैं, और मेरी हालत देखो, मैं तो कमजोरी की वजह से ज्यादा चल नहीं पाती हूँ, इसीलिए बकरियां चराने तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा। हजरत शीमा ने कहा कि अम्मा जान, मैं बकरियां चराने नहीं जाऊंगी, और अगर जाऊंगी तो अपने भाई मोहम्मद को लेकर जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। हलीमा सादिया ने कहा, शीमा, तुम पागल हो गई हो? तुम वहाँ बकरियों को संभालोगी या मोहम्मद को संभालोगी? लेकिन हजरत शीमा ने कहा कि अम्मा जान, अगर आप मेरे छोटे भाई मोहम्मद को भेजोगी तो मैं जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। हजरत हलीमा सादिया को बड़ा ताज्जुब हुआ और अपनी बेटी शीमा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, सही सही बताओ, असल मामला क्या है? तो शीमा ने फरमाया कि अम्मा जान, एक दिन मैं अपने भाई मोहम्मद को लेकर बकरियां चराने गई थी, तो उस दिन मैंने 3 चीजें बहुत अजीब देखी। हजरत हलीमा ने पूछा, तुझे क्या अजीब नजर आया? शीमा ने जवाब दिया कि अम्मा जान, जिस दिन मैं अपने भाई मोहम्मद को लेकर बकरियां चराने गई थी, उस दिन बहुत तेज धूप थी, लेकिन मैं जैसे ही घर से बकरियों को लेकर बाहर निकली तो मेरे ऊपर एक बादल ने साया कर लिया, और जब तक मैं अपने भाई मोहम्मद को लिए रही, एक बादल का साया बराबर मेरे ऊपर रहा
اور مجھے اس دن ذرا بھی دھوپ نہیں لگی۔ دوسری چیز جو میں نے عجیب دیکھی وہ یہ تھی کہ جب میں بکریوں کو لے کر جنگل میں پہنچی تو میں ایک پیڑ کے سائے میں اپنے بھائی محمد کو لے کر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ میری بکریاں بہت جلدی جلدی گھاس چر رہی ہے اور پھر ساری بکریاں آ کر مجھے گھیر کر بیٹھ گئی۔ وہ بکریاں میرے بھائی محمد کا چہرہ دیکھنے لگی، میں بھی اپنے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی اور میری بکریاں بھی میرے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تو اماں جان، اس دن مجھے بکریوں کے پیچھے دوڑنا نہیں پڑا۔ تیسری چیز جو میں نے سب سے عجیب دیکھی وہ یہ تھی کہ جب میں اس پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی تو ادھر سے کچھ عیسائی لوگ گزرے۔ انہوں نے میرے بھائی کو دیکھا تو پوچھنے لگے کہ اس بچے کی آنکھوں میں یہ لال لال دھاریاں ہمیشہ رہتی ہے یا صرف آج ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی کے یہ دھاریاں ہمیشہ رہتی ہے۔ یہ سن کر ان لوگوں کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور انہوں نے میرے ہاتھوں سے میرے بھائی محمد کو اپنی گود میں لیا اور اسے پیار کرنے لگے اور مجھ سے کہنے لگے کہ اے لڑکی، یہ لڑکا ہمیں دے دو، یہ آنے والی نسلوں کا نبی ہے، ہم اپنی کتابوں میں اس کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں، یہ آگے چل کر بہت بڑا انسان بنے گا، ساری دنیا اس کے پیچھے چلے گی۔ تو اماں جان، جب ان لوگوں نے میرے بھائی کی تعریف کی تو مجھے بہت اچھا لگا۔ حضرت شیما حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی اور بہنیں ہوتی بھی ایسی ہے، انہیں ہر وقت اپنے گود میں لیے محلے کی گلیوں میں گھوما کرتی تھی اور اپنے بھائی محمد کے لیے شاعری پڑھ پڑھ کر اللہ سے دعائیں کرتی تھی کہ اے اللہ، میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا اور بڑا ہو کر اسے سب کا سردار بنانا۔ یا اللہ، میرے بھائی محمد کو ایسی عزت دینا کہ دنیا میں ایسی عزت کسی کو نہ ملی ہو۔ اے اللہ، میرے بھائی سے جو لوگ نفرت کرے آپ انہیں ہلاک و برباد کر دینا۔ پیارے دوستو، اسی طرح دن گزرتے گئے، حضرت شیما بھی بڑی ہو گئی اور اللہ کے رسول بھی بڑے ہو گئے اور اپنے گھر مکہ آ گئے۔ اسی طرح اس بات کو سالوں سال گزر گئے اور اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے نبی بنا دیا گیا۔ پھر مکہ کی زندگی کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پھر مدینہ میں رہتے ہوئے کافروں سے بہت سی جنگیں لڑی۔ جب خیبر کی جنگ ہوئی تو اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور خیبر کے یہودی قیدی بنا کر اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیے گئے۔ اللہ کے رسول اس وقت اپنے خیمے میں کچھ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی ایک صحابی خیمے کے اندر آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، باہر ایک عورت کھڑی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے رسول کی بہن ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت تعجب ہوا کہ میں تو اپنے ماں باپ کا اکلوتا لڑکا ہوں، نہ میرا کوئی بھائی نہ بہن، یہ میری کیسی بہن ہے جو اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ اس عورت کو اندر بھیج دو۔ جب وہ عورت اندر آئی تو یہ کوئی اور نہیں بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہن شیما تھی۔ وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں پہچان نہیں پائے، کیونکہ بچپن سے اب تک پورے 58 سال گزر چکے تھے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت شیما سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ پھر حضرت شیما نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب کچھ یاد دلایا کہ اے اللہ کے رسول، بچپن میں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں میں ہی آپ کو سارا دن گودی میں اٹھائے محلے میں گھما کرتی تھی اور اپنی سہیلیوں سے کہا کرتی تھی، میرے بھائی کو دیکھو، کیا اس سے زیادہ خوبصورت آج تک تم نے کسی کو دیکھا ہے؟ حضرت شیما حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچپن کی بہت سی باتیں بتاتی جا رہی تھی، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ آخر میں حضرت شیما نے اپنے کندھے پر سے چادر ہٹاتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول، شاید آپ کو یاد ہو کہ آپ نے بچپن میں میرے کندھے میں ایک بار بہت تیز کاٹا تھا، اس کا نشان آج تک میرے کندھے پر پڑا ہوا ہے۔ وہ نشان دیکھتے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب کچھ یاد آ گیا اور پھر اٹھ کر اپنی بہن کو اپنے پاس بٹھایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بہن کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ حضرت شیما نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان شوکت دیکھی کہ صحابہ کرام کا اتنا بڑا لشکر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے پیچھے چلتا ہے، تو حضرت شیما کو اپنی بچپن کی وہ دعائیں یاد آنے لگی جو
اللہ سے اپنے بھائی محمد کے لیے وہ کیا کرتی تھی۔ وہ حضور سے کہنے لگی کہ اے میرے بھائی، میں بچپن میں آپ کو گود لے کر گلیوں میں گھوما کرتی تھی اور ایک شاعری پڑھ کر اللہ سے دعائیں مانگا کرتی تھی کہ اے اللہ، میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا اور بڑا ہو کر اسے سب کا سردار بنانا۔ یا اللہ، میرے بھائی محمد کو ایسی عزت دینا کہ دنیا میں ایسی عزت کسی کو نہ ملی ہو۔ اے اللہ، میرے بھائی سے جو لوگ نفرت کرے آپ انہیں ہلاک و برباد کر دینا۔ یہ کہہ کر حضرت شیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، آج میں نے اپنی دعا کو قبول ہوتے دیکھ لیا۔ حضور نے انہیں دلاسا دیا اور پھر فرمایا، اے میری پیاری بہن، آپ میرے پاس رہنا چاہو تو میں اس کا انتظام کرواتا ہوں، اور اگر اپنے گھر جانا چاہو تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم جا سکتی ہو۔ حضرت شیمہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر میں اکیلی اپنے علاقے میں واپس گئی تو لوگ مجھے تانے دیں گے کہ خود تو آزاد ہو کر چلی آئی اور گاؤں محلے والوں کو قید میں ہی رہنے دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شیمہ جاؤ، میں نے تمہیں اور تمہارے پورے قبیلے والوں کو آزاد کر دیا۔ حضور نے اپنی بہن کے ساتھ ایسا پیارا سلوک کر کے ساری دنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو بہنوں کی ایسے عزت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو، اس واقعے کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔